شرماؤ نہ, سناؤ ناظرین خوش ہوں گے سٹوری سن کے. کون سی سٹوری؟ یہ جو مجھے سنائی ہے یار, عید پہ ٹگا پوترنے والی. یار تم ہنس رہے ہو, انتہائی خوفناک تجربہ تھا میرے لیے. ناظرین کو بھی سناؤ نا, شیئر کرتے ہیں ایسے حادثات, اس سے غم دور ہوتے ہیں. سناؤں کیا یار, بپر گیا ایک دم غصے میں, رسا توڑوایا, اور بار بار اس نے اپنا رسا توڑوایا ہے, گھر سے باہر بھاگ گیا, کسائی سے بے قابو ہو گیا, اور شہر میں چکر لگانے شروع کر دیے, پیچھے اس کے 20-25 نوجوان لگ گئے, اور اس نے کم بیش میرا خیال ہے کہ 10-12 لوگوں کو زخمی کیے. وہ تو بڑا ٹھٹھا بن جاتا ہے نا پھر, جو جوان لڑکے ہوتے ہیں بھلے کے شرارتی, بہت خطرناک. وہ قربانی کا ٹگا اگر پوتر جائے, جس کو ہم اردو میں بچڑا کہتے ہیں, تو وہ تو پھر شغل بن جاتا ہے. پوترنے کو کیا کہتے ہیں جی؟ پوترنے کو کیا کہتے ہیں؟ پوترنے کو یار اردو میں کہتے ہیں بوترنا. بوتر گیا, ہمارا بچڑا بوتر گیا, تو وہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. وہ تو سارے محلے کا, پورے علاقے کا ٹھٹھا بن جاتا ہے, اور خطرناک بھی بہت ہوتا ہے. جس طرح تم بتا رہے ہو کہ کتنے بندے زخمی ہو گئے. اچھا, صرف یہی معاملہ نہیں ہے, اس دفعہ 2 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے جانوروں کی وجہ سے, بیلوں کی وجہ سے. ہاں, ایک واقعہ کراچی میں ہوا ہے, ایک بچہ بیچارہ اس کی جان چلی گئی, اور غالباً دوسرا واقعہ فیصل آباد میں ہوا ہے, موٹر سائیکل سوار جو ہے اس کی جان چلی گئی. ہائے 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 یار, ویسے جنید میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی اس طرح کی سکیم بنائی جائے کہ یہ جو اتنے حادثات ہوئے ہیں, کسی کا ٹگا نالے میں گر گیا, کسی کا ٹگا چوری ہو گیا, کسی کے ٹگے نے پوتر کے, اپنا اردو شو ہے, بوتر کے بندے زخمی کر دیے ہیں, اور وہ پکڑا نہیں جا رہا, لوگ شور مچا رہے ہیں کہ ڈگا بوتر گیا ہے, ڈگا بوتر گیا ہے. تو یہ ساری سچویشن سے بچنے کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی یار طریقہ کار ایسا اپنائے. جس طرح دیکھو نا, یہ اب عید کے دن میں 3-4-5 سال پہلے کی بات ہے نا, کہ یہ شہباز شریف نے آرڈر کیا تھا کہ خبردار کوئی بھی گلی میں اوجڑی نہ پھینکے اور تڑیاں پھینکے. تو اس وقت میں بھی یہ سوچتا تھا کہ یہ شہباز شریف ہمیں بیچارہ انگل ہلا کے آیا کر رہا ہے اپنی, اس کو یہ انگل نہیں ہلانی چاہیے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب تم دیکھو 2-3 سالوں میں اس دفعہ تمہیں کہیں کسی گلی میں بھی گند نظر آیا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. تو اگر اس طرح کی خطرناک جو صورتحال تھی, شہر کی گند سے بھر جاتا تھا عید کے دن میں, وہ اگر قابو میں آ سکتی ہے, تو اس کا بھی کوئی لائحہ عمل کیا کہنا چاہیے. اس سے پہلے میرے ذہن میں کبھی نہیں آیا تھا, لیکن اس خوفناک واقعے کے بعد اب میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا میکانزم ایوالو بہرحال ہونا چاہیے کہ جو دیگر اسلامی ملکوں میں کہ لوگ جو ہیں وہ ایک بڑے جو سلاٹر ہاؤسز ہیں وہاں پہ چلے جاتے ہیں, یا پیسے دے دیتے ہیں, وہیں پہ اپنی قربانی وہیں پہ ذبح کیا جاتا ہے جانور, اور گوشت گھر لے آتے ہیں, یا وہیں پہ تقسیم کر دیا بہت زیادہ خطرناک صورتحال بن گئی ہوئی ہے شہر میں. آبادی اب بہت بڑھ گئی ہے. وہ ہمارے میک اپ آرٹسٹ نہیں, عمران نواب, وہ ٹگا خرید کے لایا, اس کا ٹگا گندے نالے میں گر گیا. اب تم دیکھو نا, ایک بندہ ہے عمران نواب, اور نواب کا ٹگا گندے نالے میں گر گیا. وہ ایک نالا اوپر سے گندا, یہ دیکھو نواب کی کیا حالت ہوتی ہوگی. وہ بیچارہ کہتا ہے کہ میں کرین لے کے گیا ہوں, اور پھر میں نے کو پتہ نہیں کتنے پیسے دے کے کرین والے کو 2.5-3 ہزار روپیہ, تو وہ اپنا ٹگا باہر نکلا. اب اس طرح کے مختلف پرابلم سے بچنے کے لیے اللہ ذہن میں یہی سلوشن آتا ہے کہ ان ملکوں کی طرح کوئی میکانزم بنایا جائے. بہت اچھے, یعنی تمہارا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم قربانی خریدنے جاتے ہیں سارے بچے رل کے, بھتیجے پڑھیویں, اپنے بچے, اور محلے کے بھی لڑکے, کتنے سارے محلے داروں کے بھی بچے, وہ ایک جلوس نہ جایا کرے قربانی خرید. وہ تو سیکریفائز کرنا پڑے. ویسے تم تو قربانی کا میں یہی کرکرا کر رہے ہو, یعنی خرید کے واپس لا کے اس کے کنوں کو غبارے باندھ کے, بلکہ پہلے نوا کے چنگی طرح, اس کے اوپر مہندی سے عید مبارک لکھ کے, پھر کنوں پہ غبارے باندھ کے, صرف دوپٹہ دے کے اس کا محلے کا چکر بھی نہ لگوایا جائے. اور پھر عید والے دن ہر بندے کے پاس سے گزرتے ہوئے بندہ بتایا بھی نہ کہ بھائی جی 32,000 دا آیا جی. اور پھر عید والے دن ہائے 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 ہائے, کسائی کو ڈھونڈنا جو ایک کام ہوتا ہے, بندے کا ایمان سے سکوٹر کا کوئی 6 لیٹر پٹرول لگ جاتا ہے کسائی ڈھونڈتے ڈھونڈتے. وہ کسائی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کسی اور کے گھر میں پہنچتے ہیں, وہ ادھر قربانی کر رہا ہوتا ہے, ادھر جا کے بندہ یور سے روب ڈالتا ہے کہ یار چل بس کر, ہونے ہمارا بھی بکرا کر رہا آگے. ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی کیا ہوا ہے. وہ بھی آگے سے پٹھا روب ڈال رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جی 1 منٹ ساڈے لے 4 رہندے نے, اور کوئی نہیں رہتے, ایویں کہہ دیتے ہیں کہ 4 رہتے ہیں. وہ کسائی بھی مل جاتا ہے, آئیے خواجہ صاحب تے بڑی قربانی کر دی نے, میں شام نو آواں گا, ایسے لیے نہیں میں آ سکتا. یہ ایک اپنا مزہ ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا. بات یہ ہے کہ یا تو ان مزوں کا مزہ لے لو,
اور یا کچھ نہ کچھ قربان کرو. یار سیکریفائس تو کرنا پڑے گا. تم نے دیکھا ان لوگوں کی گائے بھینسوں کو جنہوں نے چھت پہ پالی ہیں, اس کے بعد کرین سے جب وہ نیچے آئی ہیں, ہائے 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 کیا سین تھے یار, وہ لگ رہا تھا جیکی چن کی فلم چل رہی. یار میری بات سنو, اپنی سہولت کے لیے یا دیگر مسائل سے بچنے کے لیے بہت ساری ہمارے معاشرے کی پریکٹسز ایسی ہیں جو ہمیں الٹیمیٹلی چھوڑنا پڑی ہیں. مطلب پہلے بھینسیں ہوا کرتی تھی شہروں میں, الٹیمیٹلی آپ نے شہروں سے نکال دی نا بھینسیں. شہروں سے بھینسیں نکالی ہیں تو اب آپ کو خالص دودھ بھی نہیں نہ ملتا. پہلے کون سا ملا کرتا تھا یار. ہاں تو بس قربانی کے بکرے بھی باہر نکال دو, آپ کو پھر کھال بھی خالص نہیں ملا کرے گی. آپ کے بکرے کا گوشت شاپر میں ڈال کے پکڑا دیں گے, ساتھ ایک ترپال کا ٹوٹا پکڑا دیں گے, بھائی جی آپ کے بکرے کے اوپر سے یہی کھال لو. میری بات سنو, جس طرح اور پریکٹسز ترک کرنے میں ہمیں قربانی دینا پڑے, قربانی تو اس میں بھی دینی پڑے گی بہرحال. یار میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قربانی شہر سے باہر نکال دیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ایک شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ اینٹی بھوترن سکواڈ بنائے, جس کا ڈگا بھوتر جائے اس کو وہ قابو کرے, اس کو بندہ فون کرے, یہ 1122 ہے وہ 2233 کر لو, 2233 ہو نمبر اینٹی بھوترن سکواڈ, وہ فوراً پہنچے اور اس کا جو بھوترا ہوا ٹگا ہے اس کو قابو کرے. عزیز صاحب آپ جو مرضی کہیں, سونر لیٹر ایک گھروں میں قربانی کا سسٹم جو ہے نا یہ ختم کرنا پڑے. بہت اچھے, تم اور کان پر ہو خادم اللہ کے. پہلے ہی انہوں نے گلیاں محلوں سے اوجریاں اور انتریاں غائب کر دی, اب پورا بکرا ہی غائب کراؤ. ناظرین یہ وقت ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.